مصطفیٰ کمال کے لیے یہ عہدہ وزارت ہیلتھ یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور میرے لیے کبھی بھی کوئی بھی عہدہ پھولوں کی سیج نہیں رہی، بیڈ آف روزز نہیں رہی۔ آج سے 23 سال پہلے میرے اللہ نے مجھے ایم پی اے بنایا، 23 سال پہلے۔ آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے آئی ٹی منسٹر بنایا۔ آج سے 20 سال پہلے میرے رب نے کراچی جیسے شہر کا مجھے میئر بنایا۔ آج سے 18 سال پہلے 17 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سینیٹر بنایا۔ آج میں ایم این اے ہوں، وزیر ہوں۔ یہ پوری میری لائف لوگوں کے سامنے ہے۔ کوئی بھی عہدہ میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں رہی، میرے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ لیکن یہ جو ہیلتھ کا محکمہ ہے، میں ابھی آنے سے پہلے ایک میٹنگ کر رہا تھا، میرا یہ ماننا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ کسی سڑک کے محکمے میں ہیں، روڈ بنا دیں غلط، دوبارہ بن جائے گی۔ کسی ایجوکیشن کے محکمے میں ہیں، تعلیم اچھی نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ کچھ کر کے زندہ رہ لے گا، تعلیم اپنی ریکور کر سکتا ہے۔ آپ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکمے میں ہیں، وہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی فائنانس منسٹری میں ہیں تو آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ اللہ کی مخلوق سے منسلک ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس سے رب سب سے زیادہ پیار کرتا، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اس مخلوق میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی یہ مخلوق ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جانور بھی ہیں، کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی اعلیٰ مخلوق یہ انسان ہے۔ یہ انسان جب تکلیف میں جاتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہماری طرف رخ کرتا ہے، وہ ان اداروں کی طرف رخ کرتا ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ اللہ کی ایک مخلوق جو کہ تکلیف میں ہے اور غریب ہے۔ یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں غریب آتا ہے بیچارہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چلو امیر کو اگر تکلیف ہو رہی ہے وہ تو چلا جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، ڈاکٹرز کے پاس، پیرامیڈکس کے پاس اپنا علاج، نہیں تو پھر باہر بھی چلا جاتا ہے، ملک سے باہر۔ یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں اور جو معاشرے کے ہمبل لوگ ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ تو ہمارا پہلا کانٹیکٹ اس اداروں کا، ڈاکٹروں کا، ہمارا پہلا کانٹیکٹ اللہ کی اس مخلوق سے ہوتا سے تعلق بنتا ہے جو پریشان ہے، جو تکلیف میں ہے۔ اور جو تکلیف میں ہے اس کی دعائیں اور اس کی بد دعائیں یہ ایک طریقے سے کام کرتی ہیں۔ تو میں نے جو پہلے آپ سے بات کی کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہ ہم سب کو، یہ میرے ساتھ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ان سب کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ بار بار میں نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی مہینوں کی یا سال کی وزارت ہے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی قبر، اپنی آخرت خراب نہیں کرنی۔ یہاں سے بد دعائیں لوگوں کی ہم نے نہیں لینی۔ ہمارا کام، ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے بالکل کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور ہمیں کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ۔ اور اس کا میں آپ کے سامنے بالکل ببانگ دھول یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، میرا جو ماضی جانتے ہیں لوگ، جو مجھے جانتے ہیں، پیسہ میرا ایشو نہیں ہے، پاور میرا ایشو نہیں ہے، یہ پرکس اینڈ پریولیجز یہ میرے لیے، یہ وزارت کچھ نہیں بیچتی۔ یہ امتحان ہے، اس امتحان کو میں کامیابی سے اپنی ٹیم کے ساتھ، جو میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں، اس امتحان سے ہم گزرنا چاہتے ہیں، اس امتحان سے لوگوں کی دعائیں لے کر گزرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ہیلتھ کی پالیسیز میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا ویژن ہے، ہم کس طرح آج پاکستان میں ہمیں جتنی آبادی ہو گئی ہے
اس آبادی کو پاکستان میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ساری آبادی کے بیمار جو لوگ پڑ رہے ہیں ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں سرکاری طور پر اس نظام میں رہتے ہوئے. نہیں کر سکتے. آپ اتنے ہسپتال بنا ہی نہیں سکتے, آپ اتنے ڈاکٹر ان جگہوں پہ بھیج ہی نہیں سکتے, آپ اتنے پیرامیڈکس تیار کر نہیں سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کی جدت, آج کی جو جدید دنیا ہے اس کے ایگزامپلس کو سامنے رکھ کر ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے. کہ اب یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, یہاں پر 70% وہ لوگ آتے ہیں جن کو اس ہسپتال میں آنا نہیں چاہیے, جن کو کوئی ڈاکٹر اگر ویڈیو کال پر اس کو دیکھ لے اگر, تو وہ اس کی دوا اور اس کا علاج بتا سکتا ہے, اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ یہاں پر چونکہ آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, چونکہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے موجود نہیں ہیں, تو اس وجہ سے سارے وہ لوگ 70% وہ لوگ جن کو اس ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو جو ایمرجنسی میں لوگ آ رہے ہیں, جس کو اس ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے, کسی کا سر پھٹا ہے, کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک میں آیا ہے, اس کے لیے پھر جگہ نہیں بچتی یہاں پر. تو ہمیں ہسپتالوں کے رش کو کم کرنا ہے. وہ لوگ جن کو اس طرح کے ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی کے ذریعے دوا اور ڈاکٹر انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. یہ بھی بڑی ڈیٹیل کی بات ہے, میں آپ سے یہاں پر چونکہ اسپیمس کے حوالے سے میں یہاں پر آیا ہوں وزٹ کرنے. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب نے بہت جلدی یہاں پر کچھ انوگریشنز کرنی ہے. 2.1 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ 7 آپریشن تھیٹرز ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر پیمس ہاسپٹل نے بنائے ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ یا دنیا کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ اس پیمس ہاسپٹل کے یہ 7 آپریشن تھیٹرز میں الحمدللہ موجود ہیں. اسٹیٹ آف دی بغیر 1 روپے خرچ کیے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیڈرل ہیلتھ منسٹری اس کے انڈر میں ہاسپٹلز نہیں آتے, صرف اسلام آباد کے چند ہاسپٹلز ہیں. یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے, یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ضرورت ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو, آپ کو یہ کوشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, اور نالجبل لوگ ہیں, اور بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. میری ہمبل سی جو بھی کیپیسٹی ہے, میں ان کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ممبر انشاءاللہ تعالی ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے یہاں پر آنے والے غریب جو کہ انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو یہاں پر تکلیف میں آ رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکیں اور ختم کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ ایک بہت شارٹ نوٹس پہ جو یہاں پر ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید زحمت دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا فلمز کا, تو فلمز میں آخری بار یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دینے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی ورکنگ جاری ہے. دوسرا, اس فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر باقی دارالحکومت میں ہیلتھ کارڈ نہیں چل رہا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پرائیویٹ سیکٹرز کے جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کی مدد سے ہم ایک بلاک تو بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر دینے کا بھی کوئی بھی اس طرح کا کوئی ابھی منصوبہ زیر غور نہیں ہے. ہاں, جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کے ذریعے ہم یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. جہاں پر ہیلتھ کارڈ کی سہولت والی بات ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈسبینڈ ہوئی ابھی نہیں چل رہی, اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ٹیلی میڈیسن کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس پورے پاکستان میں کوئی میڈیکل یونیورسل میڈیکل ریکارڈ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ یہاں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, آپ لاہور گئے خدا نخواستہ, آپ کی اگر طبیعت خراب ہو گئی اور آپ بول نہیں سکتے وہاں پہ, تو ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کن بیمار, آپ کے پاس کوئی ایم آر نمبر نہیں ہے. آپ کا ایم آر نمبر اس ہاسپٹل میں چلے گا, برابر والے میں نہیں چلے گا. ہونا یہ چاہیے کہ 1 پیشنٹ 1 ID کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کا ایک ایم آر نمبر ہو. وہ کراچی میں رہتا ہو, وہ گلگت بلتستان میں رہتا ہو, وہ اسلام آباد میں رہتا ہو, وہ لاہور میں رہتا ہو, کوئٹہ میں رہتا ہو, وہ جہاں بھی جائے اپنا وہ ایم آر نمبر بتائے. ہر ڈاکٹر کے پاس اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی نہیں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک وقت بہت جلدی ایسا آ جائے گا کہ جہاں پر ہر پیشنٹ کے پاس اپنا ایک
ایم آر نمبر ہوگا, اس کی آئیڈینٹی ہوگی, اور وہ پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہوگی. یہ نہیں کہ کسی ایک ہسپتال یا ایک شہر کے لیے ہوگی. ہر وہ چیز جو کہ مریضوں کے مسائل کو کم کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی کسر نہیں اٹھائی رہے. میں آپ کو ابھی کسی نمبرز پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں کسی جو ہے وہ کمٹمنٹ ابھی یہ نہیں کرنا, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو کہ ہماری دسترس میں ہے وہ لوگوں تک پہنچنے میں اس میں کوئی کسر ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ لیٹ آتی ہے. میرے نالج میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا تھا شاید یہ پرائیویٹ ادارے اور یہ بھی اور دوسرے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سارا نظام ہوگا. لیٹ می لک انٹو اٹ. مجھے ٹو بی ویری میں آپ کے ساتھ ابھی کوئی بھی ایسی بات کروں, لیکن مجھے اس والے بات میں اس کو چیک کرنے دیں. مجھے میں نیکسٹ ٹائم جب آپ سے ملوں گا تو میرے پاس اس کا جواب ہوگا. آپ کو آج یہاں بلانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں یہ پہلی دفعہ یہاں پر نہیں آیا ہوں, پہلی دفعہ آپ کو بلایا ہے. اس سے پہلے بھی میں آیا ہوں اور آپ کے بغیر آیا ہوں یہاں پہ, اور میں نے پھر چونکہ آپ لوگ بہت زیادہ, میں نے یہاں پہ پیشنٹ کو ڈسٹرب نہ کرنے کی وجہ سے میں آپ سب لوگوں کو اندر لے کر نہیں گیا. میں صرف اس جگہ پہ گیا جہاں مجھے جو دیکھنی تھی چیز, اور میں یہاں پر پیشنٹ سے ملا ہوں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ابھی لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پر آیا تھا, ایک صاحب بزرگ تھے, وہ اپنی وائف کو اسٹیچر پہ لے کر کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی تھی, اور انہوں نے مجھے دیکھ, میں ان سے پوچھا خیریت ہے, تو انہوں نے مجھے دیکھ کر بتایا کہ ان کا پیر زخمی ہو گیا اس اسٹیچر سے, اس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی. پھر اس اسٹیچر کو آپ چلا نہیں پا رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نیرو کی پرابلم تھی ان خاتون کو, لیٹی ہوئی تھیں. وہ جس 7-8 جگہوں پہ گھومنے کے بعد جب وہ کسی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچے ہیں وہ, تو ان ڈاکٹر صاحبہ نے اٹھ کر زحمت نہیں کی اس کو دیکھنے کی, وہ صرف پیپر دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ ان کو پرسکرائب کر دیا. اب وہ اور ان کے پاس اتنی موٹی فائل تھی. تو میں نے اپنے ان صاحبان سے سب لوگوں سے کہا کہ یہ جو فائل ہے نا, فائل یہ بتا رہی کہ ہم ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں, لاکھوں روپے, لیکن ایک مس کنڈکٹ کی وجہ سے, ایک پلیزنٹ بیہیویئر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لاکھوں روپے کی جو پبلک انویسٹمنٹ سب کچھ بھول کے ان کو وہ یہ واقعہ یاد ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے آنے سے پہلے میں یہاں کے مریضوں سے ایسے, جسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ والی فیڈ بیک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کے اس نظام میں آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ مجھے وہ کرتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سوری, وہ کریں گے, وہ ہمارے پاس سے میری جی وہ سیٹ صاحب بتا رہے ہیں پروسیس میں بھی ہے, لیکن کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو ابھی جب سے میں آیا ہوں ٹوٹل بریفنگ ہی چل رہی ہے, تو اس کے اوپر ہم نے ابھی آپ سے کی نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا کس طرح سے سارا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام چیزوں کے اوپر ہم ایک بھرپور آپ کو تمام اوور آل ڈپارٹمنٹ کی ایک آپ کو بریفنگ دیں گے کہ ہم آج کیا ہیں اور ہمیں آگے جو ہے وہ کیا ہونا ہے. تو آپ کو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جواب ملے گا. سوری, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کریں گے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. کہاں سے آتے ہیں؟ اوکے.
دیکھیں اگر تو اسپیس نہیں ہے تو اس بچے کی جان بچانے کے لیے اگر وہ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں. اگر اسپیس نہیں ہو اور ان کو ویٹ کروائیں اور خدا نخواستہ اس بچے کی اگر وہ کریٹیکل ہے جیسے کہ آپ فرمائیں تو اگر اس کی جان جا رہی ہے خدا نخواستہ تو زیادہ خطرناک بات ہے. لیکن ہم کتنا اور انہانس کر لیں کہ کسی کو ریفیوز نہ کریں. لیٹ می جسٹ ورک آن اٹ, لیٹ می جسٹ لک انٹو اٹ. دیکھتے ہیں اس کو, آپ یہ دیکھتے ہیں اس کو. میرے پاس اس کا بھی چونکہ میں نے اس کی اس اسپیسیفک ریزن کی میں نے بھی معلومات نہیں لی ہے. لیٹ می جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ جی کیا ریزن ہے پیٹس کے حوالے سے. دیکھیں گے. سوری جی, لے گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی, تھینک یو.